ذرا تصور کریں، پیسے کا وہ صدیوں پرانا تصور اب ایک حیرت انگیز موڑ لے رہا ہے۔ ہوا میں تیرتے ہوئے، چمکتے ہوئے ڈیجیٹل کوائنز اور نیون بلو بلاک چین کی لائنز، یہ سب ایک نئے معاشی دور کی عکاسی کر رہے ہیں۔ آج کے اس دلچسپ تجزیے میں ہم پیسے کے ایک ایسے ارتقاء یعنی ڈیجیٹل ایوولوشن کی گہرائی میں جائیں گے جس نے روایتی معاشی تصورات کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ صرف کوئی عام سی ٹیکنالوجی کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ دولت کے لین دین اور اثاثوں کو محفوظ کرنے کا ایک مکمل اور سنسنی خیز انقلاب ہے۔ ہماری مالیاتی دنیا حرف بحرف ایک ایسے نئے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں پرانے طریقے تیزی سے متروک ہو رہے ہیں۔ ایک بہت مشہور قول ہے کہ دنیا بدل رہی ہے اور پیسہ بھی اب ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کیا جائے۔ صدیوں سے ہم کاغذی نوٹوں، سکوں اور سونے چاندی پر انحصار کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب یہ سارا نظام ایک خالص ڈیجیٹل حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ کوئی وقتی رجحان یا چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں مالیاتی نظام ہمیشہ کے لیے بدل رہا ہے۔ اس زبردست تبدیلی سے انکار اب ممکن ہی نہیں رہا۔ تو ڈیجیٹل ارتقاء کا یہ آغاز حقیقت میں کیسا دکھائی دیتا ہے؟ اگر ہم اسے تصور میں لائیں تو یہ لاتعداد ڈیجیٹل ذرات کے مل کر ایک کرنسی کا نشان بننے جیسا ہے۔ اس پورے نظام کے پیچھے چمکتے ہوئے جدید ترین سرورز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا کی نہریں مسلسل بہہ رہی ہیں۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا منظر نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقی اور پیچیدہ میکینکس ہیں جو اس نئی ڈیجیٹل دور کی مضبوط بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ بے تحاشا ڈیٹا اور ٹیکنالوجی مل کر ایک غیر مری لیکن انتہائی طاقتور معاشی ڈھانچہ تشکیل دے رہے ہیں۔ چلیں بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ کرپٹو کرنسی ہے کیا؟ آسان الفاظ میں یہ ڈیجیٹل پیسے کی ایک ایسی شکل ہے جسے کوئی بھی بینک یا حکومت کنٹرول نہیں کرتی۔ اسے بالکل ایک ڈیجیٹل کیش کی طرح سمجھا جا سکتا ہے، جیسے ہم کسی کو ہاتھ میں نقد رقم دیتے ہیں اور بیچ میں کوئی بینک نہیں ہوتا، بالکل ویسے ہی۔ یہ ایک ایسا معاشی نظام ہے جو روایتی اداروں کے کنٹرول سے 100% آزاد ہے، مالیاتی خود مختاری کی ایک بالکل نئی شکل جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس موازنے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف ہمارا پرانا معاشی نظام ہے جو دہائیوں سے مرکزی بینکوں اور ان کی سخت پالیسیوں کا پابند ہے، اور دوسری طرف یہ نیا ڈیجیٹل نظام۔ اس کی ڈی سینٹرلائزیشن یعنی غیر مرکزیت کو ایک کھلے کھاتے یا پبلک لیجر کی طرح سمجھا جا سکتا ہے، جس کی کاپی نیٹ ورک کے ہر فرد کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طاقت اب کسی ایک تجوری یا مرکز میں قید نہیں، بلکہ پورے گلوبل نیٹ ورک میں پھیل چکی ہے۔ یہی شفافیت اس کی اصل طاقت ہے۔ رفتار کے لحاظ سے تو اس ٹیکنالوجی نے واقعی عالمی سطح پر سب کو حیران کر دیا ہے۔ پوری دنیا میں پھیلے اس نیٹ ورک کے ذریعے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک رقم محض سیکنڈز میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ایک حقیقی مثال لے لیں، اگر ایشیا سے یورپ کسی کاروباری ڈیل کی ادائیگی کرنی ہو تو اب روایتی بینکنگ کے طویل، مہنگے اور کئی دنوں پر محیط کلیئرنس کے عمل کا انتظار بالکل نہیں کرنا پڑتا۔ یہ تو ایک جادو کی طرح ہے جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ یہ تیز ترین عالمی عمل آخر ہوتا کیسے ہے؟ یہ چند بہت ہی منطقی مراحل میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلا قدم ہے ڈیجیٹل جنریشن، جہاں سے لین دین شروع ہوتا ہے۔ پھر مرحلہ نمبر 2، یہ ڈیٹا ایک وسیع گلوبل ہولوگرافک نیٹ ورک کے ذریعے انتہائی تیز رفتاری سے روٹ ہوتا ہے۔ اور تیسرا قدم فوری طور پر دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچ جاتا ہے۔ ہماری زمین اب ان فوری ڈیجیٹل کنیکشنز کے جال میں پوری طرح گھری ہوئی ہے، جس نے فاصلوں کو سیکنڈوں میں سمیٹ دیا ہے۔ یہ چند سیکنڈ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں پیسہ بھیج سکتی ہے۔ یہ اقتباس اس ٹیکنالوجی کی طاقت کا بہترین نچوڑ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب روایتی سرحدیں، مختلف ٹائم زونز اور وہ لمبی بینکنگ کلیئرنس سب ماضی کا قصہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ رقوم کی منتقلی کا ایک مکمل طور پر بارڈر لیس نظام ہے جس نے عالمی تجارت کو بے حد آسان بنا دیا ہے۔ اور یقین مانیے، یہی چیز موجودہ بینکنگ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اب یہاں ایک انتہائی اہم سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ ڈیجیٹل پیسہ واقعی محفوظ ہے؟ جب پیسے کا کوئی جسمانی وجود ہی نہ ہو تو سیکیورٹی تو سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے، ہے نا؟ یہ نظام بالکل ایک انتہائی جدید ڈیجیٹل تجوری کی طرح کام کرتا ہے، جس میں رکھے سونے کے سکوں جیسی حفاظت ملتی ہے۔ یہ اس بات کی مکمل ضمانت دیتا ہے کہ اثاثے ایک ایسے فریم ورک میں محفوظ ہے جسے روایتی ہتھ کنڈوں یا سائبر حملوں سے توڑنا تقریباً ناممکن ہے۔
اس سیکیورٹی کی بنیادوں کو تھوڑا اور گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ آخر بلاک چین اتنی محفوظ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ہر لین دین ایک ڈیجیٹل بلاک کی شکل میں لاک ہو کر پیچیدہ ریاضیاتی اصولوں کے تحت پچھلے بلاک سے زنجیر کی طرح جڑ جاتا ہے۔ کسی ایک بلاک میں ہیر پھیر کرنے کے لیے پورے نیٹ ورک کو ایک ہی وقت میں ہیک کرنا پڑے گا، جو کہ عملی طور پر ناممکن ہے۔ اور جب اس کے ساتھ سائبر سیکیورٹی شیلڈز اور AI سسٹمز ملتے ہیں تو یہ ایک ناقابل تسخیر معاشی قلعہ بن جاتا ہے۔ اس قدر مضبوط سیکیورٹی کا براہ راست نتیجہ عالمی اعتماد کی صورت میں نکل رہا ہے۔ جیسا کہ اس جملے میں بخوبی کہا گیا ہے، بلاک چین ٹیکنالوجی اسے محفوظ بناتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جہاں دھوکہ دہی، ڈبل سپینڈنگ اور ڈیٹا کی ہیرا پھیری ناممکن ہو جائے، ظاہر ہے کہ مالیاتی ادارے اور عام لوگ تیزی سے اسی کی طرف راغب ہوں گے۔ یہ محض کوئی وقتی شوق نہیں رہا، بلکہ ایک بہت بڑا اور پائیدار معاشی رجحان بن چکا ہے۔ اس کی حقیقی دنیا پر اثرات تو واقعی حیران کن ہیں۔ ذرا ایک ایسے جدید شہر کا تصور کریں جہاں ہر طرف ڈیجیٹل ٹریڈنگ سکرینز، ہولوگرافک کرپٹو چارٹس اور نئی مالیاتی منڈیاں جگمگا رہی ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی اب صرف پیسے بھیجنے تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے دولت سازی، سرمایہ کاری اور عمارت کے بالکل نئے معیارات قائم کر دیے ہیں۔ یہ ایک ایسی متوازی اکانومی ہے جو روایتی بازاروں سے بھی زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ یہاں اس نظام کی ایک بہت دلچسپ دوہری نوعیت سامنے آتی ہے۔ ایک طرف تو یہ مستقبل کا پیسہ ہے، اور دوسری طرف یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جس نے بے شمار لوگوں کو راتوں رات بے پناہ دولت سے نوازا ہے۔ لیکن ایک ٹیک سیوی فائنینشل ایڈوائزر کے نقطہ نظر سے بات کی جائے تو اس کے خطرات کو سمجھنا بھی انتہائی لازم ہے۔ ان اثاثوں کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ یعنی والیٹیلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس تیزی سے منافع ممکن ہے، اسی تیزی سے اچانک اور بھاری نقصان کا خطرہ بھی ہر وقت سر پہ منڈلاتا رہتا ہے۔ اس لیے محتاط حکمت عملی کے بغیر اس میں قدم رکھنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم اس مالیاتی تجزیے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور تمام حقائق کے بعد ایک بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہے: یہ ڈیجیٹل مستقبل اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ ذرا تصور کریں، خلا سے زمین کے گرد گھومتا ہوا ایک بہت بڑا چمکتا ہوا بٹ کوائن۔ یہ ڈیجیٹل ارتقاء اب کسی صورت رکنے والا نہیں ہے۔ اس نے عالمی منڈیوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اور پرانے مالیاتی نظاموں کو بہرحال اس نئی حقیقت کے ساتھ خود کو ڈھالنا ہی پڑے گا۔ اور اب یہ حتمی اور فکر انگیز سوال ہم سب کے سامنے کھڑا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کرپٹو آئے گی یا نہیں، بلکہ کیا دنیا اس مستقبل کے لیے تیار ہے؟ اس ڈیجیٹل ارتقاء نے اپنا راستہ چن لیا ہے۔ اس کی رفتار، سیکیورٹی، منافع اور خطرات سب ہمارے سامنے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم معاشی، ٹیکنالوجی اور ذہنی طور پر اس نئے دور کو محفوظ انداز میں اپنانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟ اس سوال پر سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے۔ امید ہے کہ اس تجزیے سے اس پیچیدہ موضوع کو بہتر اور متوازن انداز میں سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگلی بار تک کے لیے تحقیق جاری رکھیے اور سیکھتے رہیے۔